السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجہول راوی سے جہالت کیسے ختم ہوگی؟ یہ اہم مسئلہ ہے، یعنی راوی مجہول ہے تو اس سے جہالت کیسے ختم ہوگی؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مبہم راوی پر۔ جس راوی کا نام نہیں لیا گیا اسے مبہم کہتے ہیں، اس سے جہالت کیسے ختم ہوگی؟ اس میں پہلی بحث ہے مبہم راوی کے نام کی معرفت کیسے ہوگی۔ دوسری بحث ہے مبہم راوی کی تعدیل۔ ان دونوں بحثوں پر ہم کچھ تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ پہلی بات، مبہم راوی کے نام کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی سندوں کو جمع کریں گے۔ تو جب سندوں کو جمع کریں گے، کسی نہ کسی سند میں اس مبہم راوی کا اظہار ممکن ہے، مل جائے اور مل بھی جاتا ہے۔ بہت زیادہ مبہم سندیں ہیں، ان میں مبہم راوی ہے، لیکن اللہ اکبر دوسری سندوں میں اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اس مبہم راوی سے مراد کیا ہے، راوی کی صراحت آ جاتی ہے۔ اور پھر مختلف قرائن بھی مل جاتے ہیں کہ فلاں سند میں جو مبہم راوی ہے اس سے مراد یہی نام ہے، مختلف قرائن مل جاتے ہیں۔ جب مبہم راوی کے نام کا ہمیں پتہ چل جائے گا تو اس سے جہالت ختم ہو جائے گی۔ جب نام کا پتہ چل گیا ہے پھر ہم اس کی حالات تلاش کریں گے کہ اس کے شاگرد کتنے ہیں، جرح و تعدیل کے لحاظ میں اس راوی پر کیا بحث کی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امام علائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامع تحصیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 میں فرماتے ہیں ثم ان هذا انما يكون منقطعا اذا لم يعرف ذلك رجل مبہم۔ اگر یہ مبہم راوی پہچانا نہیں گیا تو یہ سند منقطع ہے۔ ومتى عرف كان متصلا، جب اس مبہم راوی کا پتہ چل گیا ہے تو وہ متصل ہو جائے گی۔ ويحتج به، اور اس سے حجت لی جائے گی۔ ان كان ذلك رجل مقبولا، شرط کیا ہے کہ وہ راوی مقبول ہوگا، ثقہ ہے، صدوق ہے، لے لیں گے اس کی روایت۔ اگر ثقہ صدوق نہیں ہے، کوئی اور درجہ ہے، ضعیف ہے، تو ذوق کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، اختصار علوم الحدیث میں صفحہ نمبر 231 ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کی بات امام ابن جماعہ نے المنہل الروی جلد 1 صفحہ نمبر 136 میں کہی ہے، اور امام زرکشی رحمہ اللہ نے نکت علی ابن صلاح جلد 1 صفحہ نمبر 460 میں کہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، دوسری سند میں راوی کا نام آ جائے تو وہ جہالت ختم ہو جائے گی۔ اور کیسے ممکن ہوگا؟ طرق کو جمع کرنے سے۔ پچھلے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھ فقیر کو توفیق دی، میں نے علل الحدیث پر دورہ کروایا، 2 مہینے پر مشتمل 2 کتابیں بھی ہم نے شائع کی۔ تو جو مفصل ہماری کتاب ہے علل الحدیث کے اصول و ضوابط، اس میں طرق کو جمع کرنے کی اہمیت و افادیت پر کے لیکچر بھی دیے، وہاں بھی اس کا خلاصہ ہم نے کتاب میں درج کیا۔ وہ لیکچر ضرور سنے جائیں، ترک حدیث جمع کرنے کے فوائد، مسائل وغیرہ وغیرہ۔ یوٹیوب چینل ہمارا علوم الحدیث کے نام سے، اس میں سارا ڈیٹا موجود ہے۔ مبہم راوی پر دوسری بحث کہ مبہم کی تعدیل۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ثقہ راوی کہے حدثنی الثقہ او العدل او المرضی، کہ مجھے ثقہ نے بیان کیا یا عادل نے یا پسندیدہ راوی نے بیان کیا۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ ایسی تعدیل قبول نہیں ہے، اور یہی راجح ہے کہ صرف ایک محدث کہے حدثنی ثقہ، اب ثقہ کو تسلیم نہیں کریں گے، پتہ نہیں وہ کون ہے،
ہو سکتا ہے اس محدث کے ہاں وہ ثقہ ہو لیکن دوسرے محدثین کے ہاں وہ ضعیف ہو۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر راوی کہے حدثنا ثقہ وَهُوَ يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَصِفَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسَمِّي لَمْ يَلْزَمِ السَّامِعَ قبول ذَلِكَ الْخَبَرِ۔ امام خطیب بغدادی صاحب نے بات کہی کہ اگر راوی کہے ہمیں ثقہ نے بیان کیا اور وہ اس کی ذات کو بھی پہچانتا ہے، نام کو بھی، صفت کو بھی، لیکن اس نے اس کا نام نہیں لیا، مبہم رکھا ہے، تو سننے والے پر لازم نہیں ہے کہ اس کی خبر کو قبول کرے۔ لأن شیخ راوی مجہول عندہ، کیونکہ اس کے ہاں وہ راوی مجہول ہے۔ وَوَصْفُهُ بِثِقَةٍ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ، اور ثقہ لفظ سے متصف کرنا اس کا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا مُعْتَمَدٍ عَلَيْهِ فِي حَقِّ السَّامِعِ، نہ ہی اس پر اعتماد کیا جائے گا۔ لِجَوَازِ أَنْ يُعْرَفَ إِذَا سَمَّاهُ بِخِلَافِ ثِقَةٍ وَالْأَمَانَةِ، چونکہ ممکن ہے جب اس کا نام کا پتہ چلے وہاں ثقہ کے خلاف ہمیں کوئی اور جرح وغیرہ ملے، جب نام کا پتہ چل جائے تو ہم تحقیق کریں تو وہ راوی ضعیف ثابت ہو، ایسے ممکن ہے، اس لیے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ الکفایہ صفحہ نمبر 373 ہے۔ یہی بات مزید تفصیل کے ساتھ امام ابن الصلاح نے مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 110 میں کی ہے، اور یہی بات امام سخاوی رحمہ اللہ نے فتح المغیث جلد 2 صفحہ نمبر 35 میں کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، مثلا امام شافعی رحمہ اللہ ابراہیم بن ابی یحییٰ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ کہتے تھے حدثنا ثقہ، تو اس پر جب محدثین نے دراسہ کیا الحمدللہ تو یہ راوی ضعیف ثابت ہوا۔ امام نووی فرماتے ہیں امام شافعی کے اس قول پر انہ لم یوثقہ غیرہ، ابراہیم بن ابی یحییٰ کو کسی اور نے ثقہ نہیں کہا، وہ ضعیف باتفاق المحدثین، یہ محدثین کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ فتح المغیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 ہے۔ اسی قول کو ابن کثیر، امام راقی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ اختصار علوم الحدیث ابن کثیر کی صفحہ 91 ہے، فتح المغیث للعراقی صفحہ نمبر 153 ہے۔ تو یہاں سے ہی ایک اور مسئلہ کہ علماء احناف مرسل سے حجت پکڑتے ہیں، مرسل سے حجت پکڑتے ہیں، حالانکہ اس میں بالکل واضح انقطاع ہے، تو جب وہ ایک مرسل کو حجت پکڑتے ہیں تو حدثنی ثقہ، اس سے تو بالولا وہ حجت پکڑیں گے، اس سے بالولا حجت پکڑیں گے۔ سابقہ رمضان میں ہم نے اللہ کی توفیق اور رحمت سے مرسل حدیث پر دورہ کروایا پورے مہینے کا، وہ بھی ہماری کتاب انشاءاللہ جلد شائع ہو جائے گی اردو زبان میں، مرسل حدیث کے اصول و ضوابط کے نام سے، اور یہ سارے لیکچر ہمارے یوٹیوب پر ہیں، وہاں ہم نے علماء احناف کے نظریے پر تفصیلات ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت دے، توفیق دے، تو آپ یہ بھی ہمارا دورہ سنیں مرسل حدیث پر، بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ یہاں ایک اور اہم فائدہ، اگر کوئی راوی صرف ثقہ سے ہی بیان کرے تو اس وقت یعنی راوی کی عادت ہے کہ وہ صرف ثقہ سے ہی بیان کرتا ہے، تو اگر وہ کہہ دے حدثنا ثقہ تو اس کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ امام زرکشی وغیرہ نے اس قول میں یہ راجح بات کہی ہے، والصواب القبول، درست بات یہ ہے کہ اس کو لیا جائے گا۔ ان کان من عادتہ لا یروی عن عدل، یہ کب ہے؟ جب راوی کی عادت ہو کہ وہ صرف عادل سے ہی بیان کرے تو اس کو لیا جائے گا۔ انکت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365 ہے۔ اس قاعدہ میں بھی کچھ تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے
کہ جب ہمیں راوی کا نام پتہ چل جائے گا ہم دیگر محدثین کے اقوال بھی دیکھیں گے، اگر ہمیں تعدیل ہی ملی تو الحمدللہ وہ راوی ثقہ ہی ہے، اگر ہمیں جرابی ملی تب ہم دیگر جرح و تعدیل کے اصولوں کی روشنی میں وہاں ہم راجح قرار دیں گے۔ اس مسئلہ پر امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال العالم کل من اروی لکم عنہ واسمیہ فهو عدل رضا مقبول الحدیث کان هذا القول تعدیلا منہ لکل من روى عنہ وسماہ، یعنی اگر کوئی محدث عالم کہہ دے میں جس سے بھی بیان کروں گا اور اس کا نام لوں گا وہ عادل ہے، پسندیدہ راوی ہے، مقبول راوی ہے، تو یہ تعدیل ہوگی اس کے لیے جس سے وہ روایت کر رہا ہے اور اس کا نام بھی لے رہا ہے۔ الکفایہ صفحہ نمبر 92 ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں المنصوص عن احمد انہ من عرف منہ انہ لا یروی الا عن ثقہ، جس راوی کے بارے میں مشہور ہو یہ صرف ثقہ سے بیان کرتا ہے، فروایتہ عن انسان تعدیل اللہ، تو اس کا کسی راوی سے بیان کرنا اس کی تعدیل ہے۔ فمن لم یعرف منہ ذلک فلیس بتعدیل، اور جس سے یہ بات نہ ملے نہ معلوم ہو تو وہ تعدیل نہیں ہے۔ وصرح بذلک طائفۃ من المحققین، اور اس بات کی محققین کے ایک جماعت نے صراحت کی ہے، من اصحابنا و اصحاب الشافعی، یعنی حنابلہ میں سے بھی کئی محدثین نے اور شافعی کے اصحاب میں سے بھی کئی ایک علماء محدثین نے اس کی صراحت کی ہے۔ شرح الترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 376 ہے۔ امام زرکشی رحمہ اللہ نے ابن صلاح کا قول نقل کیا ہے اذا روى العدل عن رجل مسماه لم يجر روایت عنہ تعدیلا منہ له، جب عادل راوی کسی آدمی سے بیان کرے اس کا نام بھی لے تو اس کا اس سے روایت کرنا اس کی تعدیل نہیں ہوگی۔ یہ قول مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 111 میں بھی موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس میں 3 اقوال نقل کیے ہیں، 3 قول نقل کیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے۔ اللہ اکبر، یعنی تیسرا قول یہ ہے ان کان لا یروی عن ثقہ فتوثیق والا فلا، والصحیح انہ لا یکون توثیقا لہ حتی ولو کان ممن ینصی علی عدالت شیوخہ۔ اختصار علوم الحدیث صفحہ نمبر 91 ہے۔ اسی طرح امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا اذا حدث الشعبی عن رجل فسماہ فهو ثقۃ یحتج بحدیثہ۔ ابن معین امام شعبی کے حوالہ سے فرما رہے ہیں جب وہ کسی سے بیان کریں اس کا نام بھی لیں تو وہ ثقہ ہوگا، اس سے حجت لی جائے گی۔ النکت لزرکشی جلد 3 صفحہ نمبر 372 ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ سنن ابو داود والے فرماتے ہیں قلت لاحمد بن حنبل ابو یزید المدنی قال ای شیء تسأل عن رجل روى عنہ ایوب، یعنی ایوب سختیانی، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی موقف تھا کہ ایوب سختیانی جیسے بیان کر رہے ہوں اس سے سوال تم آپ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یعنی وہ ثقہ ہے۔ سوالات ابی داود للامام احمد صفحہ نمبر 210 ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے اذا روى عبد الرحمن بن مہدی رجل فروایتہ حجہ، وقال ايضا كان عبد الرحمن اولا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد، پہلے وہ تساہل برتتے تھے پھر بعد میں انہوں نے سختی کی۔ الکفایہ للخطیب بغدادی جلد 1 صفحہ نمبر 92 ہے۔ اس طرح اور بھی کئی ایک اقوال اور تفصیلات اس مسئلہ میں ملتی ہیں۔ ایک دکتور ہیں دکتور یحییٰ بن عبداللہ الشاہری، انہوں نے کتاب لکھی ہے زوائد الرجال صحیح ابن حبان، یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور اس میں
43 ایسے راویوں کے نام لکھے ہیں جو صرف ثقہ سے ہی بیان کرتے ہیں۔ زوائد الرجال صحیح ابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 تا